الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. أما بعد سبحان الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ. فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحان اللہ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله درود پاک بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان اللہ. بارج حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق سامعین محترم حاضرین گرامی، سب سے پہلے بہت مبارکباد جناب حضرت علامہ ساجد فاشمی صاحب کو کہ الحمدللہ بہت خوبصورت جگہ مل گئی اور الحمدللہ دین کے کام کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. ماشاء اللہ. بہت مبارکباد ان کے جملہ رفقا کو بھی. اللہ کریم علماء حق کا جہاں جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، آمین. اور اس ملک میں رہ کر کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں. اللہ کریم دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں مخلص ہو کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین. بڑی خوبصورت آواز میں آپ نعت پاک سماعت کر رہے تھے. مجھے پہلی دفعہ موقع نصیب ہوا جناب محترم کریم سلطان صاحب کی آواز. اللہ کریم خصوصی کرم فرمائے رکھے. اور جس خاندان کے ساتھ یہ رابطہ ہے الحمدللہ ان کے بزرگوں سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، حضرت طواب صدیقی صاحب دیگر مخلصین کے ساتھ ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. بڑا علمی گھرانہ ہے. اللہ کریم بزرگوں کے نقش قدم پہ جو چل رہے ہیں لمحہ لمحہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. عیسیٰ بھائی
بڑی محبت کے ساتھ الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جب بھی میں آتا ہوں تو الحمدللہ ملاقات کے لیے ضرور وقت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بچوں کو درس دے رہے تھے، اب بچے بھی تو بڑے بھی، الحمدللہ سب کے لیے درس، اور یہ ان کی محبت ہے کہ الحمدللہ چھوٹے ٹھیک ہو گئے تو الحمدللہ ان کے ذہنوں کو اگر ٹھیک کر لیا گیا تو الحمدللہ بہت کام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اشارہ آپ کے لیے ہے کہ بچوں کی طرف یہ توجہ دے رہے ہیں تو بڑے تو خود بخود سمجھنا چاہیے، وہ تو آلریڈی اس چیز کو سمجھیں، بلکہ ان میں تو کوئی ایسی خامی بھی ہونی نہیں چاہیے۔ حضرت محتشم رمضان المبارک کے حوالے سے استقبال رمضان شریف کے ضمن یہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، اور استقبال رمضان شریف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، بعض و نصیحت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سبحان اللہ، پاک۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں رمضان المبارک کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تازہ کرنا کہ لوگوں سوئے نہ رہنا، اب جاگو، وقت آ گیا ہے نیکیاں کمانے کا، سبحان اللہ، وقت آ گیا ہے قسمت جلانے کا، وقت آ گیا ہے اپنی بخشش و مغفرت کرانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ فرمان اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن کس کی بخشش ہوتی ہے؟ وہ جو احترام رمضان کرے، یہ نہیں کہ زبان سے روزہ ہے۔ ابھی عیسیٰ بھائی بھی اسی طرف دھیان دے رہے تھے، سبحان اللہ، کھا پی تو نہیں رہے لیکن کام ایسے ہو رہے ہیں جو سرے سے حرام ہے۔ میں اکثر علامہ سے یہ کہا کرتا ہوں، دیکھو ہم حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں نا، پورا دن کے لیے ہم نے کوئی چیز کھانے پینے کی جو اللہ نے حلال کر رکھی ہے وہ کھاتے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم کہ تم نے اتنے ٹائم سے لے کے اتنے وقت تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں۔ ویسے انسان کا ایمان دیکھو نا، کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، کھانے پینے کی ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ اب ذرا غور سے میرے بھائی، کھانے پینے کی ساری چیزوں کو جو جائز ہے، حلال ہے، وہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک کوئی چیز کھانا پینا نہیں۔ لیکن اگر حلال چیزوں کو چھوڑ دیں تو جو سرے سے حرام ہے، غیبت، جھوٹ، طرح طرح کی غلط چیزیں جو آج ہمارے معاشرہ میں پھیل چکی ہیں، نہ جانے ہمارے میڈیا میں کیا کچھ چلتا ہے، ہمارے گھروں میں کیا کچھ چلتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، الیاذ باللہ، سارے گھر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، اگر ہم احترام رمضان شریف نہ کریں گے تو کل پرسش ہوگی۔ جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں سے گزر رہے ہیں، ایک قبر جو نہیں بنی تھی ٹھہر جاتے ہیں، دل میں حسرت ہے اس قبر والے کے حالات مجھ پہ یہاں ہو جائیں۔ اور کشف القبور کے تو ایک علم ہے،
اور کشف القبور کے حوالہ سے مردے کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا یہ شرعی حوالہ سے غلط نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مردوں کے حالات ہمیں بیان فرمائے. یہ بھی واقعہ یاد آ گیا علامہ صاحب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خچر مبارکہ پہ سوار ہیں. اچانک آپ کی سواری بھٹکی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو میری سواری کیوں بھٹکی؟ میں یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. فرمایا یاد رکھو یہاں پہ 2 قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا تھا. اس عذاب کو دیکھ کر میری سواری بھٹکی. یہاں پہ ایک خاص نقطہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب کا علم معاذ اللہ نہیں جانتے, معاذ اللہ, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام مرتبہ تو ورا الورا. جس سواری پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائے اسے غیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. منو مٹی پڑی ہوئی ہے, قبر کے نیچے وہ مردے پڑے ہیں اور سواری دیکھ رہی ہے کہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. کریم سلطان بھائی, سواری دیکھ رہی ہے کہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جس سواری پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو, اگر اس سواری پہ کمال آ جائے تو جو باہر گئے مصطفیٰ میں بیٹھنے والے تھے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور وہ ہستیاں جنہیں ہر وقت حضوری مصطفیٰ رہتی, اللہ, ان کا حل کیا ہوگا؟ اللہ. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اور تو بڑے گناہ نہ تھے. ایک چغل خوری کرتا تھا, ایک جب پیشاب کرتا تھا اپنے کپڑوں کو چھینٹو سے نہیں بچاتا تھا. یہ 2 جرموں کی وجہ سے پکڑ ہو رہی ہے. اب جو کپڑے فقط ان کا احتیاط نہ کرے, چھینٹو سے نہ بچائے, اس کا یہ حال ہے. تو جو ہر وقت گندے کام کرتا رہے, گناہ کرتا رہے, زنا کرتا رہے, استغفر, اس کا حال کیا ہوگا؟ استغفر. تو میں بات بیان کر رہا تھا, مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کاش اس قبر والے کے حالات مجھ پہ منکشف ہو جائے. دعا کرتے ہیں, پتے اٹھ جاتے ہیں, دیکھتے کیا ہے وہ مردہ عذاب میں ہے. اور جو ہی اس کی نظر مولا علی شیر خدا پہ پڑتی ہے, آواز دیتا یا علیو انا حریق فی النار, حریق فی النار. اے مولا علی میں آگ میں گرا جا رہا ہوں, جلا جا رہا ہوں, کرم فرمائی, مدد کی. اب دل کو میں بیان کر رہا تھا, دیکھو مردہ مدد مانگ رہا مولا علی شیر خدا سے. سبحان اللہ. اگر مردے مدد مانگے تو ہم زندوں کا تو زیادہ آتے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے مدد مانگنا ہم زندوں کا تو زیادہ آتے. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا اے مولا علی شیر خدا میں آگ میں جلا جا رہا ہوں, گرا جا رہا ہوں, کرم فرمائیے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, مولا اس پر کرم فرما دے, اس پر سے عذاب اٹھا دے, آپ کی عذاب میں مبتلا ہے, اس پر سے عذاب اٹھا دے. آگے سے آواز آتی ہے, ندا آتی ہے, اے علی اس کے لیے سفارش نہ کر, یہ ایسا بندہ ہے روزے بھی رکھا کرتا تھا لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچایا کرتا تھا, احترام رمضان شریف نہ کیا کرتا.
اے علی اس کے لیے سفارش روزے بھی رکھے پھر بھی اس پر یہ عذاب کہ جو سرے سے روزے نہ رکھے. یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گئے, غمگین ہو گئے. کل میں شرمندہ ہوں گا اس کے حوالہ سے, اس کی اگر مدد نہ ہوئی. رو کے عرض کرتے ہیں اے مالک جیسا ہے کرم فرما دے, مولا اس پر سے عذاب اٹھا دے. ندا آتی ہے اے علی تیری خاطر یہ بخشا گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ تیری خاطر بخشا گیا. سبحان اللہ. کہنے کا مطلب یہ اس وقت کا بندہ اگر وہ روزے کی حالت میں کوتاہیاں کرے, نہ جانے کیسی کوتاہیاں کی, آج تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے. استغفر. روزے کی حالت میں نہ جانے کتنے کتنے بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے. استغفر. غیبت کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ جھوٹ. اللہ معاف کرے. اب گننا شروع کروں تو نہ جانے ہمارے معاشرے میں کتنے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے. استغفر. الیاذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. یہاں تو قدم قدم پہ خدا معاف فرمائے. لیکن شرم والے آنکھیں اوپر نہیں کرتے. اگر کہیں کوئی سامنے آ جائے تو توبہ کرتے ہیں مولا معاف فرمانا. اور اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا کرتا ہے, یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آنکھیں حرام سے پر کی جاتی ہیں کل انہیں جہنم کا یہ عذاب ہوگا کہ گرم گرم آگ میں, جہنم کی آگ میں جلی ہوئی کیلیں, سرخ کیلیں ان کی آنکھوں میں ٹھونسی جائے گی. استغفر. آج ریت کا ذرہ پڑ جائے آنکھ میں کتنی پریشانی ہو جاتی ہے, آنکھ چبھ جائے کتنی پریشانی, تکلیف ہوتی ہے. اگر تیری نرم و نازک آنکھ میں وہ کیل ٹھونکی گئی, استغفر, جو جہنم کی آگ میں جلی, استغفر. الیاذ باللہ. یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کی آنکھیں حرام سے پر ہوتی ہیں. استغفر. الیاذ باللہ. خدا معاف فرمائے. اللہ اپنی نظروں کی حفاظت کے میں توفیق عطا کرتا. آمین. یاد رکھو رمضان شریف کا احترام یہی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو, اپنے جسموں کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں, تبھی جا کے روزہ اس کا مقام نصیب ہوگا, اس کی برکتیں ہیں, اس کے فضائل نصیب ہوں گے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید بھری حدیث پاک کہ سرکار مدینہ سے فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے ان کے ہاتھ اور کچھ آتا نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو شریعت کی پاسداری نہ کریں, اتباع مصطفیٰ کی عظیم برکتوں سے دور رہیں. اللہ معاف فرمائے. یاد رکھیں ہمیں رمضان شریف کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور تیار کرنے کے لیے کیا کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. مالک پہلے جیسے تھے, اب یہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے, کرم والا مہینہ تمہارا ہماری زندگی میں نصیب ہو رہا ہے, اور اس ماہ مقدس میں ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تیری رضا, تیرے پیارے حبیب کی رضا. آمین. قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کیجیے گا, اور نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت, اور پھر 1 سوا سپارہ, اور پھر اچھے قاری قرآن کی زبان سے اگر آپ تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے تو اس کی عظمت شان کتنی ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والوں, یاد رکھو ہمیں ایسا بننا ہوگا جیسا کہ بننے کا حق ہے. اور اس ملک میں رہ کر تو بہت زیادہ احتیاط ہے, کھانے پینے کی بھی احتیاط, چلنے پھرنے کی بھی احتیاط. اللہ اکبر, کس قدر ہمیں اچھے انداز میں
رمضان شریف گزارنا ہے. یاد رکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کہ جو بندہ رمضان المبارک کے لیل و نہار میں 10 مرتبہ استغفار پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ یا بندی 10 مرتبہ استغفار پڑھے گا اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل اور حاملان عرش کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اتنے اللہ مقربین فرشتوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. صحابہ کرام آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استغفار کون سا؟ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحان اللہ. یہ استغفار جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس پر اتنا کرم. اور رمضان شریف کے فضائل اس قدر عظیم تر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں افطاری کے حوالے سے احباب اہتمام کرتے ہیں تو علامہ صاحب الحمدللہ جمعہ شریف کے بعد میں تفصیل بیان فرماتے ہیں اور بیان کریں گے انشاءاللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کسی روزہ دار کو پانی پلا دے سنیں گے حدیث پاک تو ایمان تازہ ہو جائے گا. افطاری